بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الامين اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الامين. عزیزان گرامی، برادران اسلام، آج ہمارا درس کا چھٹا پارہ ہے۔ چھٹے پارے کی ابتدا ظلم کی مذمت پر کی گئی، اور یہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بری بات کا اظہار اچھی بات تو نہیں ہوتی، بری بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس والے سے فرمایا کہ بری بات کا اظہار اچھا نہیں، لیکن جب اس کے اندر مقصد مظلوم کی داد رسی ہو، مظلوم کو حق پہنچانا ہو، تو اس وقت یہ اللہ پسند فرماتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ مظلوم کے لیے آواز اٹھانا، اس اعتبار سے اگر میڈیا کام کرتا ہے، مظلوم کے لیے کرتا ہے، تو وہ ایک نیکی میں شمار ہوگا کہ وہ نیکی سمجھ کر کریں۔ تو اس کے آگے سورہ مائدہ تک جتنا بھی بیان کیا گیا، اس میں یہود و نصارہ کی قباحتوں کا بیان کیا گیا، اور ان قباحتوں کا اظہار چونکہ ایک ضروری امر ہے تاکہ ان کے عقائد باطلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے، اس کا رد کیا جا سکے۔ اب سورۃ النساء میں عورتوں کی مظلومیت کا بیان ہے، اور ان کے لیے جو وراثت کے اصول تھے، وراثتی نظام تھا، وہ بیان کیا گیا، اور اسی مناسبت سے ریاستی اور حکومتی نظام میں جو داستان ظلم یہود و نصارہ کی طرف سے ہی واقع ہوئی، اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سورۃ النساء میں جس طرح عورتوں کی مظلومیت کے حق کے اوپر بات کی گئی، اس طرح ریاستی اعتبار سے یہود و نصارہ کی طرف سے جو ریاستی ظلم ہے، اس کے حوالے سے قرآن بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح تم اپنے ایک معاشری زندگی کے اندر مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے ہو، حق کے لیے بات کرتے ہو، عورتوں کے حق کے لیے جو وراثت کی بات ہے یہ کرتے ہو، اسی طرح ریاستی اعتبار سے تمہارے ظالم یہود و نصارہ رہیں گے، یا جو یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں وہ رہیں گے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے آگے یہ فرمایا گیا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ محبوب آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں۔ تو جب یہ چھٹے پارے کی ابتدا مظلومیت کی داد رسی کے اوپر چل رہی ہے، یہود و نصارہ کی قباحت کے اوپر چل رہی ہے، تو اسی مناسبت سے آگے یہ واضح کیا گیا کہ محبوب ان یہود و نصارہ کی بات کیا آپ کرتے ہیں؟ ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد ہی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہے، تو انہوں نے کہا اگر موسیٰ اللہ ہے تو ہمیں ظاہراً دکھاؤ، ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں اللہ آنکھوں سے دکھاؤ۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، ظلم نے ان کو پھر ان کے ظلم کی وجہ سے جو کڑک تھی اس نے آ لیا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عشق کی وجہ سے کہا موسیٰ میں اللہ دکھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی طلب اور تھی، ان کا مقصد تھا ہمیں بے یقینی ہے، ہمیں اللہ دکھاؤ، ہمیں اعتماد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی بھی حضور سے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ حضور کو دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اطاعت مصطفیٰ میں اطاعت الہی پائی جا رہی ہے۔ تو اب قرآن نے کہا محبوب یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی مرتبہ
قابل اشد یہودی نے کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تو ایک ہی مرتبہ کتاب لے آئے تھے، اگر آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سچے نبی ہیں تو ایک ہی مرتبہ کتاب لے آئے نا، یہ تھوڑے تھوڑے احکام جو نازل ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کے مطالبوں پر نہ جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کا مطالبہ کتاب ہم نے نازل کرنی ہے، مطالبہ ان کا ہو، ان کے مطالبے کی بات کیا کرتی ہے؟ انہوں نے بے اعتمادی میں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہمیں اللہ آنکھوں سے دکھاؤ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد کیا ہی، پھر جب کتاب آ گئی تو ان بڑوں نے کتنا عمل کیا اس کے اوپر، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا انہوں نے۔ کون کون سی ان کی زیادتیاں آپ کو بتائیں؟ انہوں نے انبیاء پر حق قتل کیا، فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ نے تو ان کے اوپر پاکیزے کھانے حرام اس لیے کیے تھے، یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، یہ سود خور تھے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکے، سود خور ہو، لوگوں کا مال نجائز طریقوں سے کھائے، اللہ اس کے لیے پاکیزہ خوراکیں حرام کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ جی شوگر کا پیشنٹ ہو گیا، جی یہ جی بی پی آئی کا مسئلہ ہو گیا، یہ ہارٹ کا مریض ہو گیا، اب یہ نہیں کھا سکتا، پاکیزہ کھانے حرام کر دیے گئے، اور مین بنیادیں چیزیں بنی، ناحق کھانا، سود کھانا، اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنا کسی طریقے سے بھی ہو۔ تو یہ چیزیں جو بیان کی گئیں، ان میں یہودیوں کے جو غلط نظریات تھے اسے واضح کیا گیا کہ میرے محبوب یہ بڑے فرما بدار بن رہے ہیں، عملی اعتبار سے بھی غلط اور اعتقادی اعتبار سے بھی غلط۔ انہوں نے انبیاء کرام جو آئے حق آئے ان کو شہید کیا، تو اگر اتنے ماننے والے تھے تو تورات کی تبلیغ کرنے والے جو انبیاء بنی اسرائیل کے آئے تھے 70,000 انبیاء آئے، تو انہوں نے سینکڑوں کو شہید کیا ہے۔ اس کا پہلے جواب لیں نا کہ یہ کتنے ماننے والے، یہ جی کتاب آپ ایک ہی مرتبہ لے گئے تو ہم فوراً مان لیں گے، انہوں نے پہلے کتنا فوراً مانا ہوا ہے؟ محبوب پہلے وہ دیکھ لیں، ان کو یاد کریں۔ اور اسی کے اندر اللہ نے ایک ان کا جھوٹا دعویٰ تھا یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو شہید کیا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مریم، اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قتل کیا انہوں نے، نہ سولی دی، معاملہ مشابہ کر دیا گیا۔ اب ہوا کیا، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جب گیا، وہ بندہ ایک بندہ باہر کھڑا ہو گیا، ایک اندر چلا گیا۔ اب جب وہ اندر گیا شہید کرنے کے لیے تو اندر عیسیٰ علیہ السلام اپنا پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ارادہ کرتا ہے شہید کرنے کا اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ جو بندہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا اللہ نے اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا شبیہ دے دیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا۔ اب یہودیوں نے اس منافق کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے گیا تھا، تو یہودیوں نے دیکھا بھی عیسیٰ علیہ السلام، بندہ گیا پیچھے دیکھا کہ اچھا تو ہے، تو ہمارے بندے کو مار دیے۔ اب انہوں نے اس بندے کو سولی دے دی۔ اب عیسائی بیچارے وہ صلیب کا نشان لے کر پھرتے ہیں، گلوں کے اندر لٹکا کر پھرتے ہیں، اور اتنے متشدد ہیں عیسائی اپنے صلیب کے نشان کے اندر۔ آپ یہ جس یونیورسٹی کے جو منارہ بنا ہوا ہے، اس منارے کے جو روشن دان ہے وہ بھی دیکھ لیں تو جمع کے نشان کے ساتھ بنے ہوئے، ان کا کلینکس جو بھی ان کا ایمبولینس ہوگی جمع کا نشان کے ساتھ، اور جمع کا نشان بھی جمع انہوں نے اس صلیب کے نشان سے اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم صلیب کے نقطے پر آ جاؤ تو تم اتحاد میں آ جاؤ گے، جمع ہو جاؤ گے۔ تو وہ متشدد طبقہ ہے، متشدد ہو گیا اپنے اس نظریے میں،
لیکن اللہ نے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھا ہے، ہم ایسے نشانات سے بری ہیں، ہمیں کوئی ایسا نشان نہیں دیا، یہودیوں کو کوئی نشان دے دیا، انہوں نے اپنا خاص نشان بنا لیا، ہم ایسے نشان سے محفوظ ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ صلیب جس کو دی گئی وہ یہودی تھا جو ہم شکل عیسیٰ تھا، ولیکن شبہ لہم، اس لیے عیسائی اپنے طور پر، ہمارا سوال آج بھی کھڑا ہے، ہم کہتے ہیں بتاؤ وہ جو بندہ قتل کرنے گیا تھا وہ کدھر ہے؟ اس کا جواب آج تک نہیں دے سکے۔ ہمارے ہندوستان کے پرانے بزرگ تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، انگریز دور تھا، مناظرے کرتے تھے عیسائیوں سے، اور جب عیسائیوں سے مناظرے کرتے بڑے بڑے لاجواب قسم کے مناظرے، تو پادری کو یہاں سے بھگایا مناظرے کے زور سے اور یورپ چھوڑ کر آئے ہوئے، پھر راستے میں نہیں کرتے تھے، چھوڑ کر باقاعدہ آتے تھے، تو فرماتے جواب دو ان سوالات کے۔ تو آپ کی کتاب ہے جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، رحمت اللہ کیرانوی، عیسائیت کے رد میں سب سے مضبوط کتاب یہ ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو نبی ہیں یہ حق لے کر آئے، مومن جو ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو حق ہے وہ وہی ہے، اور وہی لانے والے انبیاء آئے، وہ جناب نوح علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے جسے وہی ہم کہتے ہیں۔ اور وہ یہودی وہ بھی برے اور عیسائی یوں برے کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا، معاذ اللہ، بی بی مریم کو اللہ کی بیوی بنایا، معاذ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تین خدا والا تصور مٹا دو، ایک خدا وحدہ لا شریک له۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم خدا نہ مانے تو یہ ان کی توہین ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ مانے تو یہ ان کی بے ادبی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ ہے، جو بندے کا تصور ہے عبدیت کا، وہ ان کے لیے قابل فخر ہے، کوئی فرشتہ مقرب ہو یا کوئی پیغمبر اور رسول ہو، اللہ کی بارگاہ میں سارے عبد خاص ہیں، اس کے خاص بندے ہیں، اور وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا بندہ کہا جائے، کیونکہ ابتدا سورۃ النساء وراثت سے تھی، انتہا بھی وراثت پر کی گئی۔ آگے سورہ مائدہ ہے، مائدہ کا معنی آتا ہے دسترخوان، اس کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان کے نازل ہونے کے حوالے سے دعا کی تھی، میرے مولا آسمان سے دسترخوان اتار دے، تو وہ آگے اگلے پارے کے اندر اس کا بیان آئے گا۔ اس کے اندر سورہ مائدہ کے اندر کی ابتدا وعدہ پورا کرنے سے کی گئی تاکہ واضح ہو جائے کہ اسلام کے جو معاملات ہیں اور آئلی مسائل یعنی خاندانی مسائل، نکاح طلاق وغیرہ جو یہ مسائل اسی وعدے کے اوپر قائم ہیں، اور پھر دین اسلام کی تکمیل کی خوشخبری دی گئی کہ جب احکام شرع ہو جائے، عقائد کے حوالے سے بات آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ دین کے تکمیل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ تو یہ ایک شخص نے حضرت غیر مسلم تھا، جناب عمر فاروق کو بات کہی کہ اگر یہ بات یہ آیت ہمارے دین میں ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن خوشی بناتے، عید کا دن بنا لیتے، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لائے، دین کی تکمیل کرنے والے تشریف لائے، ہمارے لیے تو وہ بھی عید اور خوشی کا دن ہے۔ تو یہ جو جانور حرام کیے گئے ان کا بیان کیا جائے، گلا گھونٹ کر جن کو مار دیا جائے جانور کو، بغیر تکبیر کے جانور مر جائے، چھت سے اوپر بلندی سے گر کر مر جائے، سینگ ٹکراتے ہوئے جانور جو آپس میں مر جائے، فرمایا یہ سارے جانور حرام ہیں۔ درندہ جس کو کھا جائے وہ جانور حرام ہے، جو تم ذبح کرو اللہ کے نام پر وہ جانور حلال ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ بیان کیا گیا کہ جو تم میں مجبوری کے عالم میں ہو تو اس کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے، مجبوری کے عالم میں ہو، بھوک ہے، موت آ رہی ہے، اب موت ہے سامنے یا خنزیر کا گوشت ہے،
تو دونوں کے اندر میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. نہیں لقمہ لے گا تو مر جائے گا. تو شریعت نے کہا اب تیرے لیے اجازت ہے. ضرورت آ گئی. ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم ہر اپنی آسائشوں کو بڑھوتی کرنے کے لیے کہتے ہیں جی ضرورت ہے, ازسا مجبوری ہے, بینک سے لون لینا مجبوری ہے, وہ شادی کرنی ہے بچی کی, اس لیے. بھائی تم جو دھوم دھام کا لفظ رکھ رہے ہو اور بچی کو خوش کرنے کا لفظ بول رہے ہو, سونے کے بجائے چاندی بھی ڈالی جا سکتی ہے, باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے. اب تو کئی شادیاں جو ہے آرٹیفیشل زیور پر آ گئی ہیں, تو ایسے بھی نکاح ہو سکتے ہیں, گنجائش کے مطابق کیا جا سکتا ہے. اپنے آپ کو خام کا اس قدر مجبور کرنا یہ شریعت نے لکھا ہی نہیں ہے کہ تو اپنی بیٹی کی وہ خوشی پوری کر جو تجھے حلال سے ہٹا دے. موت نظر آ رہی ہو پھر بات ہے, ایک پیشنٹ مر رہا ہے تو اس کے لیے اب کسی کمر کی ضرورت پیش آتی ہے. اب دیکھنا خون منتقل کرنا, ایک خون مرد کا دوسرے کو یا کسی انسان کا خون دوسرے پر لگانا یہ جائز نہیں ہوتا. انتقال خون کسی کو دینا یہ جائز نہیں ہے. خون ظاہری بات ہے بہتا ہوا خون پلید ہوتا ہے, اور کسی دوسرے کو دینا یہ جائز نہیں ہوتا. لیکن ضرورت شدیدہ کہ جب کوئی مر رہا ہو تو اس کے پیش نظر یہ خون دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو اب یوں جائز ہوتا ہے. تو ضرورت اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی بس چسکے لیے ٹکا ٹک شروع کر دیا, وہ نہیں ہے. جانوروں کے وہ خصیتین کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی طبی مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے تمہیں؟ اپنی خوراک کو سیدھا کر, نظام سیدھا دے. صرف خواہشات کو بڑھانے کے لیے ضرورت کا لیبل دے دیتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ضرورت کا لفظ بولنا کہاں ہے. خواہشات نفس اور اپنی آسائشوں اور بے جا ضرورتوں کے لیے لفظ ضرورت بول دیتے ہیں. پھر قرآن نے اس والے سے کہا اچھا یہ ضرورت کو ذکر کر کے پھر قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کر دیا گیا, ذبیحہ تمہارے لیے اہل کتاب کی عورتیں حلال کر دی گئی. اس ضرورت کے عالم میں مسلمانوں کو کیا کم ہو گئے؟ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں وہ کم ہو گئے جس کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں. تو اس واسطے ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے. وہ اہل کتاب جن سے شرک ثابت نہ ہو ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے. وہ اہل کتاب جن سے شرک ثابت نہ ہو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ انتخاب مومن کا کیا جائے. آگے وضو کے 4 فرض بیان کیے گئے. چہرہ دھونا, بازو کونیوں سمیت دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, پاؤں ٹخنے سمیت دھونا. ان اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت آ جائے گی. پھر کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ یہ سنت میں آ جائے گا. پھر دائیں طرف سے شروع کرنا سنت میں آ جائے گا. یعنی جتنا آپ غور کرتے جائیں گے آپ کو سنت کا پہلو نظر آتا جائے گا. پورے سر کا مسح کرنا سنت میں آ جائے گا. ایک اصول یاد رکھیں, سنت جو ہوتی ہے وہ فرض کو محفوظ کرتی ہے. چوتھائی سر کا مسح تھا نا فرض, تو سنت میں پورے سر کا مسح سنت ہو گیا, چوتھائی اس کے اندر آ گیا. تو سنت جو ہوتی ہے وہ فرض کو محفوظ کرتی ہے. آگے تیمم کے والے سے مسئلہ بیان کیا گیا کہ تیمم کے اندر کہ جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو. فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. 2 اس کے فرض ہیں تیمم کے, ایک ضرب لگا کر چہرے پر, دوسری ضرب لگا کر بازو پر. بس پاؤں کو یا سر کو اس کا مسا نہیں ہوتا. پھر آگے جو یہود ہوتے ہیں, منافقین جو تھے وہ یہودیوں سے بنے تھے. منافقین یہودیوں سے بنے تھے. ان منافقین میں سے بعضوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اوپر سے پتھر پھینکا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو محفوظ فرما لیا. وہ منافقین تھے. اس کے آگے یہودیوں پر احسان اور نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا. یہ کر کے تو قرآن نے کہا یہودیوں اب آپ میرے نبی کو مانتے نہیں, اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم, تحقیق تمہارے پاس آئے ہمارے رسول, یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, جو تم کتاب سے چھپاتے تھے نا اس رسول نے آ کر بیان کر دیا. ویعفو عن کثیر, کئی چیزوں میں تمہیں معاف کر دیتے. یہ بات آیت یوں چلی اور اس آیت کا آخری جز یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ الگ سے آیت نہیں ہے, یہ آیت کا جز ہے.
پہلے یہ کہا گیا کہ رسول آئے جو کثیر بیان کرتے ہیں جو تم چھپاتے تھے. یہ دو باتیں کر کے کہ رسول آئے اور جو تم چھپاتے تھے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. رسول اور بیان، یہ بات کرنے کے بعد قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب رسول ہوگا نور اور جو بیان ہوگا وہ کتاب مبین ہو گیا. تو نور سے مراد حضور کی ذات مقدس ہے، وہ نور ہدایت بھی ہے، وہ نور مجسم بھی ہے. اللہ اس نور کے ذریعے مخلوق کو ہدایت بھی دیتا ہے اور روحوں کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے. آگے عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ اے تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والوں اور بی بی مریم کو اللہ کی بیوی بنا کر خدا ماننے والوں، اگر اللہ چاہے تو ان کو اللہ ان کو اگر موت دینا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اگر اللہ ساری کائنات کو بھی ہلاک کرنا چاہے، کون ہے جو اللہ کو روک دے؟ اللہ ہے، وہ خالق ہے. موازنہ، بات توجہ سے سمجھے، نبی کا موازنہ اللہ کے ساتھ کرنا بنتا نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا. غلط کام کیا نا. اور بیٹا بنانے کے اندر اللہ کے ساتھ انہوں نے موازنہ کیا. جب موازنہ ہوا تو اللہ نے رد کرتے کہا کہ اگر اللہ عیسیٰ اور عیسیٰ بن مریم کو اور مریم کو اور ساری مخلوق اگر ہلاک کرنا چاہے تو کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ موازنے کے وقت ہی اللہ نے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا خالق ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، حی قیوم ہے، سمیع بصیر ہے. اس کا مخلوق کے ساتھ موازنہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. موازنہ کرنا کفر ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ اب یہ جملہ سمجھے. جو کہتا ہے کہ اللہ کی جب توحید بیان ہوگی تو پھر نبی کی توہین تو ہوگی، اللہ کی جب توحید بیان کریں گے تو انبیاء کی توہین ہوگی. اس نلائق کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شیوا یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا جنہوں نے اللہ اور نبی کا موازنہ کیا. حضور کی شریعت کے اندر، اسلام اور حق کے اندر نبی کا اور اللہ کا موازنہ ہے ہی نہیں ہے. موازنہ ہے ہی نہیں ہے. پھر مرزائیوں کا اور عیسائیوں کا عقیدہ آج بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کو پہلی جو موت آنی تھی وہ بھی نہیں آئی. اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا ہوا ہے، آج بھی چوتھے آسمان پر زندہ ہے. پھر سارے نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، کیونکہ سارے نبی کہتے رہے اپنے زمانے میں ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، وہ آخر الزمان ہوگا، وہ اگر ہمارے زمانے میں آ گیا ہم ان کی پیروی کریں گے، امتی بنیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا، جب قرآن صحابہ پڑھنے شروع کی، فرمایا قرآن نہ پڑھو، میں حق لے کر آیا ہوں. حدیث کا مفہوم، فرمایا میں حق لے کر آیا ہوں. آج اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے. تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر آئیں گے چوتھے آسمان سے. پھر جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، دمشق کے منارے سے فجر کے وقت جامع مسجد دمشق کے مسجد کے منارے پر اتریں گے اور اتر کر امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آگے جو منظر بنے گا وہ پھر آگے بیان کروں گا، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ آئیں گے حضور کے امتی بن کر، انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے. کہ سارے نبیوں کی تمنا یہی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہو جائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے ہمارا عقیدہ یہ بنا، حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جو آئے گا وہ نبی بن کر نہیں آئے گا، نبی بن کر نہیں آئے گا، امتی بن کر آئے گا. اب مرزا قادیانی وہ کہتا ہے کہ اگر تم کہتے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور خاتم النبیین پر آپ کو اٹکائیں گے اور کہیں گے کبھی اگر حضور کے بعد نبی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو نبی آ رہے ہیں. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آ رہے ہیں، نبی بن کر نہیں. اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں. یہ اس خبیث نے جو باتیں کی تھی
پہلے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کیا اور کہا وہ فوت ہو گئے، میں ہی مسیح موعود ہوں، زندہ ہو کر آ گیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ایسی شر سے اور ایسے برے عقیدے سے محفوظ رکھے۔ اور میں کہتا ہوں اسی عقیدے کی پیداوار یہ جملہ ہے کہ جب اللہ کی توہین بیان ہوگی تو نبی کی توہین تو ہوگی۔ بھائی غلط ہے، نبی کی توہین تب ہو جب موازنہ کرے۔ ہم مسلمان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ اور نبی کا موازنہ کرے۔ موازنہ کرنا غلط ہے، مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا غلط ہے۔ دونوں کو مقابلے میں کرنا، کشتی کروانا، لڑانا، یہ برابر کا سٹیٹ بنانا ہی غلط ہے۔ خالق کہاں، مخلوق کہاں، قدیم کہاں، حادث کہاں، ازلی و ابدی کہاں، اور یا کہاں فانی ہونے، یہ کوئی نہیں۔ انبیاء کرام مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو عقیدہ سمجھ آگے۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کرنے کے بعد پھر قرآن پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم خود کو بڑی وفادار کہتی ہے۔ محبوب ان سے پوچھے نا، بات ایک محبوب کو کی ہے، محبوب کو بات ایک ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب لے کر آئے، ہمیں کتاب دیں، ہم اس کتاب ایک ہی مرتبہ لے کر آئے، اور اس ایک مرتبہ کتاب نہ لانے پر کے اوپر جو اعتراض آتا تھا اللہ نے اس کے جواب اتنے دیے کہ یہ خود کو اتنا فرما بردار بناتے ہیں۔ تو پوچھنا ان سے کہ جب انہیں کہا گیا کہ جب تم نے جانا ہے تو اپنے گھٹنوں اور چہرہ جو ہے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، تو یہ سورین کے بل وہ گھیسی جس طرح لیتے اس طرح لیتے ہوئے کیوں گئے تھے؟ نبیوں کی نافرمانی کیوں کی تھی؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیوں کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نے کہا کہ بھی قوم جبابرہ سے لڑائی ہے تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں اے موسیٰ ہم بیٹھے ہیں یہاں، جا کر تو اور تیرا رب لڑ، انا ہاہنا قاعدون۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے سبحان اللہ کہ ادھر منظر یہ ہے، کہا حضور بدر کے روز، فرمایا میرے آقا ہم آپ کو موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ جا کے آپ اور آپ کا رب لڑیے، پہلے ہم جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کی باری ہوگی۔ یہ ہے حضور کی امت۔ تو اب موازنہ دیکھیں، فرمایا ان کی بات کرتے ہو؟ پھر انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، قتل کیا، پھر قتل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بات چلا دی، بات کے ساتھ بات مل رہی تھی۔ فرمایا سب سے پہلے جو قتل کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، ہوا یہ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی۔ بات یہ چھڑی تھی کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، قابیل نے کہا میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، حابیل نے، وہ مسلمان تھے، ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی تو کہا گیا کہ قابیل تیرا نکاح اس سے ہوگا، حابیل کا نکاح اس سے ہوگا جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی۔ خیر وہ نہ مانا، اکلیما نام تھا اس کا، وہ زیادہ خوبصورت تھی، قابیل اس کے اوپر تھا۔ خیر جو اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں بن پا رہا تو قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلی لڑائی عورت کے پیچھے ہوئی، قابیل نے ارادہ قتل کیا تو آپ کے بھائی نے کہا تو میری طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کر دوں، طاقت مجھ میں بھی ہے لیکن میں برداشت کروں گا۔ آگے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العزت سے خوف کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ اکٹھا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا ایک ایک گناہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ اور قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، اس نے پہلے تو سوچا بھی کیسے کروں، شیطان آیا، اس نے طریقے سے بتایا کہ پتھر مار کر سر کچل دیا۔ پھر جب بھائی کو قتل کر دیا تو سوچنا شروع ہو گیا اب کیا کروں، چھپاؤں کیسے؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا کہ جا کر وہ قریدے اور اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی برائی کو کیسے چھپائے، جس کا واضح مطلب نکلا کہ اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ جنازوں کی تدفین کی جائے، جلائے نہ جائیں، ظلم و ستم علی العموم نہ کیا جائے، ان کو دفنایا جائے۔ تو دفنانے کے اسلام کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ جنازہ ہے،
جنازے کے حوالے سے جو ارکان مسائل چلتے ہیں وہ آپ تفصیل سے پڑھتے ہیں، تو ہم ایک بات میں عرض کرنا چاہوں کہ جنازے کے اندر تکبیریں جو ہوتی ہیں یہ فرض ہوتی ہیں، 4 تکبیریں فرض ہوتی ہیں۔ ہر بندے کو اتنی آواز میں کہنا کہ جس کو سمجھ آ جائے کہ میں تکبیر کہہ رہا ہوں، یہ لازمی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ہاتھ جو چھوڑنے والا مسئلہ ہے کہ ہاتھ کب چھوڑنے ہیں، 4تھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر جنازے کے اندر یہ پاؤں کی طرف رکھیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ جنازے کے اندر سر قبلے کی طرف رکھنا ضروری نہیں ہوتا، جنازے کے اندر سر کو قبرستان کی طرف رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اس کی طلب ہوتی ہے کہ وہ اس کو آگے جلدی سے جلدی قبرستان لے کر جایا جائے، اس لیے سر آگے کو کیا جاتا ہے۔ اس کا پاؤں قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے، اب وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے یہی ہے اس کا سر آگے کو رکھے، اس کے لیے سنت یہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو جنازے کو کندھا دیتا ہے، اب بعض حدیثوں میں جو صراحت، اکثر حدیثوں میں یہ صراحت نہیں آتی کہ گناہ معاف کر دیے جائے، تو وہ کون سے گناہ ہوں گے؟ یہ احادیث ہیں جن کے اندر یہ صراحت کی گئی کہ جو جنازے کو کندھا دیتا ہے، 10 قدم چلتا ہے تو اللہ اس کے 10 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کندھا دیتے وقت۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، جس نے ایک انسان کو زندہ رکھا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندہ رکھا۔ یہ آیت کس وقت گئی؟ بھئی جو ایک قتل کر دیتا ہے وہ چاکا کھول گیا، اب وہ چاہے ایک آئے چاہے 100 ہے اس کے لیے برابر ہے۔ آگے قرآن نے وسیلے کا مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ میرے محبوب یہ ایمان والوں کو کہے کہ اللہ سے ڈرے اور وسیلہ تلاش کریں۔ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انبیاء ہو، ذاتوں کا وسیلہ بھی جائز ہے، عملوں کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ وہ غار والے آتے ہیں 3 شخص جو غار میں، مسلم شریف کی روایت ہے، ہر ایک نے دعا کی، پتھر ہٹتا چلا گیا، عمل کا وسیلہ جائز ہوا۔ اس طرح نبی کا وسیلہ بھی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ کے اندر ایک نبینا شخص آ گیا، یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے۔ یہ روایت باقاعدہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور طبرانی میں بھی موجود ہے، ابن تیمیہ نے اپنی جلد اول میں بھی لکھا ہے۔ آ کر کہا حضور دعا کیجیے اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ فرمایا اگر اسی طرح رہو تو اللہ اس کے بدلے جنت دے گا۔ دل میں سوچا جنت تو آئی جانی ہے، حضور کی صحابیت جو ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت دل، کہا حضور آنکھیں چاہیے، دیدار تو کرے نا، حضور آنکھیں چاہیے۔ فرمایا وضو خانے جا، اچھی طرح وضو کر کے آ کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، پھر اس کے بعد یہ دعا مانگ، اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ۔ یا الہی میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، وسیلہ پکڑتا ہوں ایسے نبی کا جو رحمت والا ہے، نبی رحمت کا وسیلہ پکڑتا ہوں، یا الہی میرا۔ پھر حضور کو متوجہ کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں، میری اس یا الہی اتنی بڑی سفارش کو قبول فرما لے۔ جو کوئی صحابی نے دعا کی، آنکھیں اللہ نے عطا کر دی، کہا حضور میں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ بات حضور کے زمانے میں بھی ہوئی، حضور کا وسیلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں، اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن حنیف ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ایک شخص آیا، مجھے کہنے لگا یار حضرت عثمان غنی سے مجھے کام ہے، آگے دربان ہے، بڑی مشکلات ہیں میرے لیے، میں کیسے جاؤں اور کیسے جا کر اپنی بات کروں۔ اس کا ایک اپنا خیال تھا۔ تو اسے عثمان بن حنیف نے کہا کوئی بات نہیں، تو یہ وضو خانے جا، اچھی طرح وضو کر، وضو کرنے کے بعد یہ دعا مانگ۔ اب حضور کے وصال کے بعد یہ عمل صحابی نے کیا اور کروایا۔ صحابی سمجھتا ہے کہ عقیدے کے مسئلے کے اندر بھی قیاس ہو سکتا ہے۔ عام کہتے ہیں کہ عقیدے کے مسئلے میں قیاس نہیں ہوتا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عقائد میں بھی قیاس جاری ہو سکتا ہے۔ پھر اس صحابی نے ایسا ہی کیا۔ حضور کے وصال کے بعد یا محمد کی صدا لگی، یا رسول اللہ کی آواز حضور کے وصال کے بعد آئی۔ کہا صحابی نے کہلوایا اور کہا، ہونے کے بعد جب دربان کے پاس گیا، دربان نے بازو پکڑا اندر لے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے ساتھ بٹھا لیا اور ساتھ کہا آگے جب بھی کبھی ہو آج نہ کرنا۔ وہ بندہ بڑا راضی، جا کر سیدھا حضرت عثمان بن حنیف کے دروازے پر بجا،
کہ یار تیری بڑی مہربانی، تو نے یہ میرا مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا میری مہربانی نہ کر، مہربانی ادھر کر جو ہم کو طریقہ اور اسلوب بتا گئے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد بھی، کئی سالوں بعد بھی یا رسول اللہ یا محمد کی صدا گونج رہی ہے، حضور کے خاص روزے پر نہیں، علیحدہ اپنے مقام اور گھر میں۔ اس کا مطلب حضور کے وصال کے بعد حضور کا وسیلہ پکڑے وہ بھی جائز ہے، ندا کرے حضور کو وہ بھی جائز ہے، مدد حضور سے مانگ رہے، حضور کے نام سے مدد، یار حضور کی ذات کی مدد کی بات کیا ہوگی؟ اور پھر کوئی اگر کہے نہیں جی نبی کا وسیلہ جائز ہے، غیر نبی کا وسیلہ جائز نہیں، تو میں کہوں گا آؤ بخاری شریف کے اندر اٹھاؤ کتاب الاستسقاء، کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، اس وقت لوگوں نے کہا قحط پڑا ہوا کیا کرے؟ انہوں نے کہا بھی اس طرح کرے، بارش کی دعا کرنی ہے تو دعا کرے نا، مدینہ پاک مسجد نبوی ہے، وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، نماز پڑھیں۔ نماز پڑھی گئی تو کہا اب وسیلہ کس کا پیش کرے؟ حضور تو دنیا میں سے تشریف لے گئے ہیں، تو حضور ہوتے تھے، ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ مراد یہ تھی کہ بھی حضور کی نبی تھے، نبی کے وسیلے سے بات جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ حضور کی نشانی حضرت عباس تو موجود ہے نا، غیر نبی کے وسیلے سے سب نے دعا کی، جناب بارش ہوئی۔ اور کون سے دلائل چاہیے اور کہاں سے اور دلائل لے کر آئے؟ نبی کا وسیلہ بھی جائز ہوا، حضور کی حیات طیبہ کے اندر وسیلہ بھی جائز ہوا، حضور کے وصال بار کے بعد وسیلہ جائز ہوا، یا محمد کہہ کر وسیلہ جائز ہوا، غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہوا۔ اور یہ بات میں بخاری اور صحاح ستہ اور طبرانی سے بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر اگر اس کی سند کے اوپر جاؤ تو بڑی بڑی بات ہے کہ اس کی سند کو درست قرار دیا گیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مکاریوں کو بیان کیا، کہا یہ یہودیوں کے جو پادری ہیں یہ سود کھور ہیں، سماعون للکذب، جھوٹ سننے والے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن جو تورات ہے اللہ کا کلام ہے اس کو اپنے مقام سے ہٹانے والے ہیں، اور اکالون للسحت، سود خور ہیں۔ یہ تین برائیاں ان کی بیان کی قرآن نے، اور حق کو بیان نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا انا انزلنا التوراۃ فیہا نور، یا ہم نے تورات کو نازل کیا اس میں نور ہے، قرآن بھی نور ہے۔ اس کے ساتھ نبی فیصلہ کرتے آئے۔ یہ بات کرنے کے بعد فرمایا اللہ نے کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے پر فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، اللہ کے اتارے ہوئے پر فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، اللہ کے اتارے ہوئے پر فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ یا کتنی بے حسی ہے کہ قرآن کہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہ کرے وہ کافر، وہ ظالم، وہ فاسق۔ تو افسوس والی بات نہیں ہے، نام اسلامی ریاست کا ہو اور پھر بھی اس کے اندر اسلامی قانون کا نفاذ نہ ہو، نظام قرآن نہ ہو، ظلم کی بات نہیں آتی۔ پھر افسوس والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری نجی پنچایتیں جو لگتی ہیں، ان پنچایتوں کے اندر وہ جو چودھری برادران ہوتے ہیں، کخ ان کو پتہ نہیں ہوتا قرآن کا نہ حدیث کا، تو وہ چودھری برادران فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، وراثت کے مسئلوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور چل بھی تو اینا چھڑ، اور چل بھی تو اینا چھڑ، اور اسی دن کہ تو چھڑے، تو کی حیثیت رکھتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے قرآن کے آگے؟ قرآن نے جو حق بیان کر دیا، بیٹی کے لیے یہ ہے، بہن کے لیے ہے، بھائی کے لیے یہ ہے، بیان کر دیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ اور تینوں سی جو اکھنڈ ہیں، تو کون ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن کے مقابلے خود کو کھڑا کر رہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے بارے پر فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اور جتنا یہ کم کروا رہا ہے، بتائے اس کا حق اس ظلم کر کے کبار ہے نا۔ پنچایت نے پورا زور ڈال دیا، جی مانو جی مانو، آپ نے کہا تھا ہم جو فیصلہ کریں گے آپ کو منظور ہوگا۔ مسلمان سے ایک ہی امید کی جاتی ہے کہ جب وہ فیصلہ کرے گا تو قرآن کے مطابق کرے گا۔ مسلمان سے اسی امید پر سائن دیے جاتے ہیں، سائن لیے جاتے ہیں۔ میں ایک گاڑی میں گیا، سفر دور کا تھا، زور کی نماز پڑھ کے نکلا، اثر کا وقت بالکل جانے کے قریب تھا، میں نے کہا جی گاڑی روک دے، نماز ادا کرنی ہے۔ تو کہتے مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جو گاڑیوں میں نمازیں نہیں ادا کی؟ میں نے کہا جی میں نے تو سمجھا کہ مسلمانوں کی گاڑی ہے، مجھے کیا پتہ یہ سکھوں کی ہے۔ بڑا بڑا آپ ایسے کرتے ہیں، ایسی بات کر رہے، پہلے کوئی بھی ساتھ نہ بولے، پھر جب آگے گاڑی رکوائی تو 40-50 بندے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ تو لو جی یہ بے حیثیت اس قوم کی، بات کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ یہ پنچایتوں کے چودھری برادران کو پہلے شریعت سیکھنی چاہیے، پھر اس کے بعد دین کی تردین کے فیصلے کرنے چاہیے۔
آ جاتے ہیں وہ اسی جو کہہ چھڑے جو ٹور دو 3 طلاقوں کے بعد لڑکی چلا رہے ہوتی وہ اسی جو کہہ چھڑے چلو ٹورو کڑی نو گھر بساؤ. یہ گھر بسانا نہیں ہے، ساری زندگی گند کے اندر منہ ڈلوانا ہے. کوئی شرم کرنی چاہیے ان کو. پھر مولوی صاحب اسی فیصلہ ٹھیک کیتا ہے. اب کیا بیچارے مولوی صاحب کو پتا ہوتا نہیں ہے، بالکل وہ سمپل سے قافل بٹھایا ہوتا ہے. جی چودھری صاحب تسی بولو ٹھیک وہ چنگا کیتا اللہ. یا اس طرح کے وہ بالکل چمچا گیری مولوی اٹھا لیتے، وہ بھی بیٹھے ہوتے پنچایت میں. جی ہم نے قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کیا. کون سا قرآن حدیث؟ ایک فیصلے میں مجھے جانا ہوا، مجھے نہیں پتا تھا یہ پنچایتیں فیصلے کیسے کرتی ہے. میں حیران رہ گیا، اتنا فیصلہ غلط. میں نے کہا تم اس کا جواب تو دو مجھے. وہ چودھری اس کو کہے مولوی صاحب آپ جواب دیں. تو مولوی صاحب جی ہم اپنی میٹنگ میں بات کریں گے. میں کہا کون سی میٹنگ ہے تمہاری؟ 6 بندے بیٹھے بات کرو نا. تمہیں حق بات پر بات کرنی نہیں آتی؟ قرآن اور حدیث پر بات ہے. جب مسلمان ہو تو فیصلہ اس طرح ہے. ٹھیک ہماری عدالتیں اگر نہیں کرتی تو غلط کرتی. ہمارا ایز اے مسلمان یہی مطالبہ ہے. پھر قرآن نے کہا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، غلط فیصلے اور اتارے ہوئے سے ہٹ کر فیصلے. وہ امیر آتا نا اس کی منشا کے مطابق جی ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانا نہیں. پیسے پکڑے، پیسے پکڑ کر آیتیں ہی بدل دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علماء کی گارنٹی دی. فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوں گے. مر جائیں گے پر قرآن کی آیت نہیں بدلیں گے. بھائی دیکھیں ہر مکتبہ فکر کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن من حیث القوم حضور کی امت ہونے کے اعتبار سے کسی نے قرآن کی آیت بدلنے کی جرت نہیں کی، اور جس نے کی ہے وہ امت میں سے نہیں ہے. پھر فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا، یار بناؤ جاؤ گے مارے جاؤ گے. یہ اس وقت انہی میں سے ہوگے، تمہارے سکے نہیں ہو سکتے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اب حقیقت سامنے آ گئی نا، وہ فلانا اس کا یار وہ اس کا یار، دونوں مل کر غزہ کو شہید کر رہے ہیں، غزہ والوں کو مار رہے ہیں. پھر قرآن نے کہا کہ جو ان کے ساتھ یاری لگائے گا وَمَن يَرْتَدِّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، وہ مرتد ہو جائے گا. اور مرتد جو ہے اس کا کوئی دین نہیں ہوتا. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرزائی جو ہے یہ مرتد ہے، اور مرتد کا کوئی دین نہیں ہوتا. ان کو اقلیت میں رکھنا بھی ایک ظلم ہے. ان کو حق ہی نہیں کسی اعتبار سے. جو غیر مسلم ہو، کافر ہو، مذہب عیسائی ہے، ہندو ہے کا، وہ تو سمجھ آتا ہے. یہ غیر مسلم اپنے آپ کو کس طرح ڈکلے، ان کو غیر مسلم ایک علیحدہ کون شمار کرے؟ یہ تو خود کو کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ایک فرقہ ہے، یا مسلمانوں کی ایک جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ مرتد قوم ہے. پھر آگے فرمایا کہ دین کو مذاق نہ بناؤ. جو مذاق بنانے والے ہیں ان کو کہا یہ کفر ہے. یہود و نصارہ مذاق بنانے والے تھے، اللہ کی توہین کرنے والے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے یہودی ید اللہ مغلولہ کہتے ہیں. فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دستے قدرت جو ہے وہ تو دراز ہے. جو نہیں مانتا اس کو بھی عطا کرتا ہے، جو مانتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے. اور آخر میں آ کر پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات اور انجیل پر قائم رہتے، نظام قرآن ہوتا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اپنے اوپر سے کھاتے، اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، رزق کی فراوانی ہو جاتی. جناب کہاں سے آتا ہے رزق تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جو رب زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، ایک ایک دانے سے 700 دانے نکالتا ہے، وہ رب زمین سے سونے گلوا دے گا. نظام قرآن ایک مطلب لے کر آؤ تو صحیح، سود کا نظام ختم کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ کیسی برکتیں عطا فرما دے گا. کیونکہ ابتدا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھی، اور تثلیث 3 خدا ماننے کے رد پر تھی. آخر بھی اسی بات پر کہی. اور ایک اضافی بات یہ کہی کہ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے، وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں بھی سچی. ان پر تہمت لگانے والے ظالم ہیں جن کو پتہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کر رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین.